دنیا کے ہر خطے، ہر مذہب، ہر علاقے میں خواتین کو یقینی طور پر عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر ملک میں خواتین کا سٹیٹس مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر مردوں کی اس دنیا میں خواتین کو عزت احترام کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور ہر معاشرہ یہ توقع کرتا ہے کہ ہم خواتین کو، چاہے وہ ماں، بہن، بیٹی کی شکل میں ہوں، بیوی کی شکل میں ہوں، انہیں عزت دی جائے گی۔ آج ہم ایک ایسے ہی حساس موضوع پر بات کریں گے جہاں پر ہمارے پڑوسی ملک میں، جسے ریپ کیپٹل آف ورلڈ کہا جاتا ہے، وہاں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کے اندر خواتین کو راہ چلتے ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نئی دلی میں خاتون کے ساتھ بس میں پیش آنے والے واقعہ یقینی طور پر انتہائی دل خراش تھا، جس کے بعد بھارت میں قانون سازی بھی کی گئی، دنیا بھر میں کئی انگلیاں اٹھی بھی، لیکن بھارت میں آج بھی صورتحال جوں کی توں ہے۔ حال ہی میں ایسا ہی ایک واقعہ ایک اسرائیلی سیاح خاتون کے ساتھ پیش آیا، جہاں ریاست کرناٹک میں خاتون سیاح اور اس کے میزبان خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی میڈیا میں اس معاملے پر کافی لے دے ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مودی کے بھارت میں ہر 16 منٹ بعد ایک عورت ریپ جیسے گھناؤنے جرم کا نشانہ بنتی ہے۔ بھارت نہ صرف مقامی بلکہ اب تو باہر سے آنے والی سیاح خواتین کے لیے بھی غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسرائیلی سیاح کے ساتھ یہ پیش آنے والا واقعہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پر ہوا، جس سے یقینی طور پر بھارت کی پوری دنیا میں بدنامی تو ہوئی، لیکن یہ ایک بہت ہی سنجیدہ سیریس معاملہ ہے، جس کی وجوہات، جس کے اسباب دیکھنا اور اس کے بعد پھر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت لازم ہے۔ تازہ ترین واقعے کی بات کریں تو ریاست کرناٹک میں اسرائیلی خاتون اور اس کی میزبان ایک نہر کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھیں، جہاں پر حملہ آوروں نے پہلے تو موٹر سائیکل روک کر ان سے پیٹرول مانگا، اس کے بعد پیسے مانگے۔ جب دونوں چیزوں سے انکار ہوا تو وہ مشتعل ہو گئے اور مرد جو ان خواتین کے ساتھ تھے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور تینوں کو نہر میں دھکا دے دیا، جس میں سے ایک لوکل یا بھارتی شہری کی تو نہر میں ڈوبنے سے ہلاکت بھی ہوئی، جبکہ دوسرے دو شہری اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے ایک امریکن نیشنل بتایا جاتا ہے۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی اسرائیلی خاتون سیاح نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ان سمیت ان کی میزبان خاتون کو بھی مارا پیٹا اور اس کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بھارتی پولیس کے مطابق ملزموں نے مجموعی طور پر 5 افراد پر حملہ بھی کیا ہے، جس میں سے ایک اسرائیلی خاتون اور ایک امریکن شہری ہے۔ بھارتی پولیس کا دعویٰ ہے کہ 2 ملزموں کو ابتدائی تفتیش کے بعد پکڑ لیا گیا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کولکتہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں پر اسے اس کی ورک پلیس پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، ہڑتالیں ہوئی، مغربی بنگال کی حکومت ہل کر رہ گئی، لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو عدالت نے اسے کافی حد تک ٹھنڈا کر دیا۔ دوسری طرف اب بھارتی شہری جو اپنے ملک میں بھی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، باہر جا کر بھی یہی گند پھیلانے لگ گئے ہیں، اور اب کی بار یہ گند پھیلانے والا بی جے پی کا ایک کرتا دھرتا سامنے آیا ہے، اور اس نے یہ گند آسٹریلیا میں پھیلایا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی شہری اب عالمی سطح پر ایک ریپ کلچر کے موجب بن رہے ہیں۔ بھارت میں بھی بذات خود ریپ کلچر ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، لیکن اب یہ بھارت سے باہر بھی جانے لگا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بی جے پی کے سیٹلائٹ گروپ کی بنیاد رکھنے والے اور ہندو کونسل آف آسٹریلیا کے ترجمان پلیش دھناکر نے 5 کورین خواتین کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بی جے پی کا یہ رہنما ملازمت کے حوالے سے جعلی اشتہار دیا کرتا تھا، اور وہاں پر جو خواتین آتی تھیں اس میں سے کانٹ چھانٹ کر کے مخصوص خواتین کو یہ نشانہ بھی بنایا کرتا تھا۔ سابق آئی ٹی کنسلٹنٹ 43 سالہ بلیش دھناکر ہریانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد اجیت دھناکر ہندوستانی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور دہلی حکومت میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ بلیش دھناکر کو ڈاؤننگ سینٹر ڈسٹرکٹ کورٹ آسٹریلیا میں 40 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس دوران وہ پیرول پر بھی باہر نہیں آ سکے گا۔ دھناکر نے جنوبی کورین خواتین کو لالچ دینے کے لیے نوکری کے جعلی اشتہارات کا استعمال کیا اور اس کے بعد انہیں نشہ آور ادویات دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دھناکر نے ایک ایکسل اسپریڈ شیٹ پر جعلی نوکری کے اشتہارات کے تمام درخواست کنندگان کی شکل، ذہانت، خوبصورتی کی اپنے معیار کے لحاظ سے درجہ بندی کر رکھی تھی۔ مجرم نہ صرف ان خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا بلکہ مستقبل کے ریکارڈ یا جنسی تسکین کے لیے جرائم کو فلماتا اور انہیں کمپیوٹر میں محفوظ بھی رکھتا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی تمام خواتین کی عمریں 21 سے 27 برس کے دوران ہیں، اور زیادتی کے وقت یا تو وہ بے ہوش تھیں یا پھر وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ بھارتی کمیونٹی کے رہنما کے طور پر سرگرم دھناکر کا شکاری کردار یقینی طور پر حیران کن ہے۔ 2023 میں آسٹریلیا کی عدالت نے اسے 39 جرائم کا مجرم پایا تھا، جس میں جنسی زیادتی کے 13 واقعات شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کی مخالف اپوزیشن جماعتیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ